کل 5 اگست ہے اور آج جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ایک بیان آتا ہے. کہتے ہیں کہ کیا کچھ کیا ہے بی جے پی نے پچھلے 6 سال میں, یہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے, ابھی بھی نہیں مل پایا ہے, لیکن امید ہے اسٹیٹ ہوڈ ملے گا. اور اگر ہم پچھلے 6 سال کی بات کریں, بی جے پی کا جو کاریہ رہا ہے ایبریگیشن کے بعد, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیسی ڈیولپمنٹس کی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت راج بھون میں ایک وائس رائے بیٹھے ہوئے ہیں وہی مین مین ہے, حالانکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہاں پر. ایک کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت بی جے پی کے سینئر لیڈر اسپوکس پرسن الطاف ٹھاکر جڑے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. ٹھاکر صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان بیانوں کو, اور 5 اگست بھی ہے اب, تو کیا کچھ پلان رہے گا؟ دیکھیے, کل 5 اگست جس دن ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا ہے, اور جس دن جموں کشمیر پوری طرح سے یونین آف انڈیا کے ساتھ جڑ گیا ہے. ایک جو بھاونا ہمیشہ رہتی تھی الکا آباد کی, سیپریٹزم کی, یا اسٹون پیلٹنگ ہوتی تھی, ہڑتالیں ہوتی تھی, کیلنڈر ہوتی تھی, وہ سارا ختم ہو گیا. اور مجھے نہیں پتا یہ کس کشمیر کی بات کہتے ہیں. کیا یہ وہی کشمیر چاہتے ہیں جہاں ایک بیل سی آر پی کیمپ کے پاس روٹی کھانے کے لیے, جو وہ کچرا باہر پھینکتے تھے, وہ کھانے کے لیے جاتا تھا اور اس کو گولی مار دی جاتی تھی, یہ مخبری کرتا ہے آرمی کے لیے. کیا وہی کشمیر یہ اب پھر واپس چاہتے ہیں؟ جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے, کمٹمنٹ ہے دیش کے پردھان منتری اور دیش کے گرہ منتری کی, اور یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو کسی کے دباؤ میں آ کے کام کرے. اپروپریٹ ٹائم آئے گا, اسٹیٹ ہوڈ واپس مل جائے گا. ابھی جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ آتنکواد کے ساتھ ہے. آپریشن سندور کنٹینیو ہے, اور آپریشن سندور کے تحت پہلگام اٹیک کے بعد 21 خونخوار آتنکوادیوں کو ایلیمنیٹ کیا گیا, ان کو مار ڈالا گیا ہے. اور یہ گلینس ڈرائیو تب تک جاری رہے گی جب تک کہ آخری آتنکوادی بھی جموں کشمیر کی دھرتی سے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. اب بار بار اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر بھی نیشنل کانفرنس گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی. ایک ہوم کو چھوڑ کے باقی تو سارا ان کے پاس ہے. پی ایچ ای ہے, پاور ہے, آر این بی ہے, ہیلتھ ہے. اور ہیلتھ سیکٹر کی آپ دیکھیے نا حالت کیا ہے, کتنی خراب حالت ہو چکی ہے. ناکام ہو چکی ہے گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں, ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو انصاف دینے میں. اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے, چاہے وہ وعدے تھے چاہے وہ کمٹمنٹس تھی, ابھی تک نیشنل کانفرنس گورنمنٹ فیل ہے ان سب میں. اب لوگوں کو کیا جواب دیں گے, لوگوں کو کس طرح سے یہ سیٹسفائی کرے. اس لیے بار بار اسٹیٹ ہوڈ کا راگ الاپیں گے. اسٹیٹ ہوڈ ہمیں دینا ہے, ہم دیں گے, نہ ہم فاروق صاحب کے دباؤ میں دیں گے اور نہ ہم طارق کراک کے دباؤ میں اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. اپروپریٹ ٹائم آئے گا, اسٹیٹ ہوڈ مل جائے گا. اور جہاں تک تنقید یہ وائس رائے کے نام سے ایل جی صاحب کو کہنا, دیکھیے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اگر ہوئی ہے تو وہ ایل جی صاحب کے ہی اس کاریہ کال میں ہوئی ہے. بڑی بڑی ٹنلیں کھول دی گئی, اور فاروق صاحب پرسوں تو تعریفیں کرتے کرتے تھک نہیں رہے تھے جب وندے بھارت کے ذریعے وہ کٹرا چلے گئے. اور نیشنل کانفرنس کا یہ ہمیشہ رہا ہے کہ پلٹنا اپنی وعدوں سے اور اپنی باتوں سے. فاروق صاحب تو خاص کر کیا کچھ کہے, انپریڈکٹڈ آدمی ہے, کب کیا کہے. لیکن ٹوٹل ملا کے اگر ہم دیکھیں گے, جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ 2019 کے بعد ہوئی, چاہے وہ پنچایت راج کے 3 پیٹرن ہو, چاہے وہ یو ایل وی الیکشنز ہو, ان کے ذریعے جموں کشمیر کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12 سال کے 12 مہینوں میں 10 مہینے کشمیر بند ہوا کرتا تھا. آج نہ کوئی ہڑتال ہے, نہ کوئی کرفیو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آج شانتی کے ساتھ لوگ عزت, اور ایک جو ڈگنیفائڈ لائف ہم کہہ سکتے ہیں عزت کے ساتھ, جموں کشمیر کے لوگوں کو 2019 کے بعد ہی عزت سے لائف گزارنے کا حق ملا ہے. اور سینس آف سیکورٹی جو جموں کشمیر کے لوگوں کو ہر کوئی جانتا ہے. اب بار بار ایل جی صاحب کو ٹارگٹ کرنا, جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تب ان کو پتا تھا یہاں ایل جی اور ایل جی کے پاس پاورز ہوتے تھے. انہوں نے تو پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم تب تک الیکشن نہیں لڑیں گے جب تک اسٹیٹ واپس نہیں آ جائے گی. لیکن پاور کے بھوکے ہیں, پاور کے ہنگری لوگ ہیں, کرسی کے لیے کچھ بھی کریں گے. ان کو اپنا پروٹوکال چاہیے, باقی لوگ کس حالت پہ زندگی گزارے ان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.